مراد آباد کے لاجپت نگر میں تراویح ذاکر حسین صاحب کے گودام میں پڑی جا رہی تھی اور وہاں انہوں نے اہتمام اور انتظام کیا، لیکن وہیں پر بجرنگ دل کے گنڈے پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا کر ہنگامہ کرنا شروع کر دیا۔ پولیس بلائی جاتی اور کہا کہ یہاں ایک نئی پرمپرا ڈالی جا رہی ہے۔ دیکھیے، پولیس نے دونوں پکشوں کی بات کو سنا اور اس معاملے کو وہاں پہ ختم کر دیا کہ آپ یہاں تراویح جو پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھیں گے، کیونکہ دیکھیں تراویح جو ہے وہ ماہ رمضان المبارک کی خاص عبادت ہے۔ روزہ رکھنا، رات کو جو تراویح پڑھی جاتی ہے، قرآن عظیم کی تلاوت ہوتی ہے، اور مراد آباد کے اندر ایسے بہت سے گودام اور بہت سی جگہیں، بہت سی فیکٹریاں ہیں جہاں پر قرآن عظیم جو ہے وہ مکمل کیا جاتا ہے نماز تراویح کے اندر، 10 دن کا، 5 دن کا، 15 دن کا، اس طرح سے۔ لیکن یہاں ایک بندہ اپنے گھر کے اندر چھپ کر کمرے میں عبادت کر رہا ہے، اس پر بھی پابندی، اس پر بھی روک لگا دی گئی ہے۔ تو پولیس نے کہیں نہ کہیں دباؤ میں آ کر، کیونکہ یہ گنڈے آج کل ہر جگہ آپ کو دیکھنے مل جائیں گے، جہاں یہ داڑھی اور ٹوپی والوں کو دیکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ بس ان کے دل و دماغ میں چلتا ہے، کیونکہ ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ کسی طرح سے بھی مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرو، ان کی عبادت کو ٹارگیٹ کرو۔ تو حالانکہ یہ کوئی ایشو کا معاملہ نہیں تھا، یہاں کوئی ہنگامہ کرنے والی بات نہیں تھی کہ وہ اپنے گودام کے اندر پڑھ رہے تھے، روڈ پر نہیں پڑھ رہے تھے، مائک سے نہیں پڑھ رہے تھے، بغیر مائک کے پڑھ رہے تھے۔ ان کے گھر والے تھے، کچھ رشتہ دار تھے، اور اس محلے میں مسجد نہ ہونے کی بنا پر ایک دو مسلمان اور بھی آ گئے تھے۔ وہ لوگ اس لیے وہاں نماز تراویح کا اہتمام انہوں نے رکھا تھا، صرف نماز تراویح وہ لوگ پڑھ رہے تھے، اس کو آپ نے پرتیبندھت کر دیا۔ چلیے کوئی بات نہیں ہے، آپ نے ان گنڈوں کی بات کو مانا، ختم کر دیا، بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اس کے بعد ان تمام لوگوں کے نام پر ایک نوٹس آ جاتا ہے، نوٹس، اور نوٹس میں آتا ہے کہ آپ کو اپنی ضمانت کرانی پڑے گی، 5 لاکھ تک کی آپ کو ضمانت دینی پڑے گی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایسے ضمانت دار لانے پڑیں گے جو 5 لاکھ تک کی جو ہے ضمانت دے سکے۔ مطلب آپ سمجھ لیں کہ ان کے نام پر نوٹس جاری ہو گیا، 10 لوگوں کے نام یہ نوٹس جاری ہوا ہے، اب ان کو ضمانت کرانی ہے۔ تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس طرح سے پولیس کا رویہ یہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ اب یہاں پر جو ان پر FIR درج کی گئی ہے وہ شانتی بھنگ میں کی گئی ہے کہ آپ نے شانتی کو بھنگ کیا ہے، اور وہاں ہو سکتا کچھ ہنگامہ ہوتا یا کوئی اور بات بھڑک سکتی تھی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ مسلمان جو باوضو ہو کے گھر سے گئے، نماز پڑھی، نہ کوئی شور، نہ کوئی شرابہ، نہ کسی سے گفتگو، نہ کوئی بات چیت، صرف ان کو اپنی عبادت کرنی تھی، اس میں شانتی بھنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو آج گنڈے پیدا ہو گئے ہیں اس طرح کے، اور ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اب چناؤ آنے والا ہے، قریب ہے، ماحول بنائیں، اس طرح کی باتوں کو آپ زیادہ شیئر کریں اور اس بات کا ایشو زیادہ بنائیں۔ تراویح آج سے نہیں ہو رہی، تراویح تو مراد آباد میں پہلے سے لوگ پڑھتے آئے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں الگ الگ گوڈاؤن میں، لیکن یہاں جو ہے کچھ نہ کچھ سوال تو اٹھتے ضرور ہیں، کیونکہ اس طرح سے جب دونوں پکشوں کو بیٹھا کر آمنے سامنے سمجھوتا ہو چکا تھا اور ان کو منع کر دیا، وہ لوگ مان گئے، اس کے باوجود پھر نوٹس کا آنا، FIR کا درج ہو جانا، یہ سمجھ سے پرے ہے۔ اللہ تمام مسلمانوں کے جان کی، مال کی، ایمان کی، آبرو کی حفاظت فرمائے۔